بیت پاک ہوں منگتا صحابہ کا، محب اہل بیت پاک ہوں منگتا صحابہ کا، تمہارا خادم و نوکر شہ بغداد جیلانی، پہلی بار آئے ہیں نا، جب داخل ہوئے ہیں تو گنبد دیکھ کے گنبد خطرہ یاد آ گیا، پھر تمنا ہوئی کاش کہ وہاں بھی انشاءاللہ ایک دن پہنچ جائیں گے۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا جی، حضرت صاحب جڑے سوال جواب دینے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ دل کی بات بتاؤں نا، مجھے تو میرے پیر صاحب کی زیارت سے دل باغ باغ ہو گیا، یقین کریں۔ میں پہلی آ رہا ہوں، بہت سونا لگتا ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ مسجد وچوں باہر نکلا، مدینے وچ رہا صبح کل دا تے میرا دل نہیں کردا باہر جان نوں، پیر صاحب دیاں گلاں سن کے۔ مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے، علم و عرفان کا جو ہے وہ سمجھ لے مرکز ہے۔ جو بھی ہمارے کو مسئلہ مسائل ضرورت پڑتا ہے ہم اس کو چینل کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ آنے سے پہلے ادھر ہمارے کو علم نہیں تھا، ہم نماز سیکھیں، غسل سیکھیں، اس کے بعد بہت سارے سیکھیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ادھر تہجد بھی پڑھائی جاتی ہے، اشراق چش بھی پڑھائی جاتے ہیں، ماشاءاللہ مدنی ہلکے لگتے ہیں۔ میں نے تو مدنی مذاکرے کے اندر اپنے پیر صاحب کے ماشاءاللہ مبارک الفاظ جو سنتا ہوں نا، ایسے دل پہ لگتے ہیں کہ ہمارے اندر علم دین کی تڑپ پیدا کرنے میں نا ماشاءاللہ میرے اہل سنت جیسا میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں مطلب دیکھا۔ آج وسوسہ کے علاج کے متعلق میرے اہل سنت نے ارشاد فرمایا، کافی گلاں کیتیاں نے، نیک گلاں کیتیاں، نہ کہ جھوٹ نہیں مارنا تے کس نے وعدہ گھاٹا نہیں کرنا۔ عاجزی میں رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ چگلی اور غیبت نہیں کرنی ہے، اور آئندہ سے یہ میری نیت ہے کہ کبھی کسی کی چگلی اور غیبت نہیں کروں گا۔ غیبت کے متعلق ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی دوست کے ہاں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں تو آپ کسی کی غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے، اور یہی آپ ورد پڑھ لیں تو کوئی آپ کی غیبت سے محفوظ رہے گا۔ نگران شورا نے فرمایا کہ درود پاک پڑھتے رہیں بجائے آپ فضول باتیں کریں۔ نگران شورا نے بات کہی کہ غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو اسے دور کر دو، وہ میرے دل کو بڑی اچھی لگی۔ پھر وہ جو انہوں نے رزق کی تنگی کا بتایا کہ بستر پہ جب ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو دسترخوان لگا لینا اچھے سے۔ چارپائی پر بغیر دسترخوان کے کھانا کھائیں تو تنگ دستی آتی ہے۔ تہجد والی جڑی گل ہے نا یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی، کیونکہ عام روٹین جڑا ہوندا نا جی تہجد دے بارے اتنا اتنے کوئی نہیں ہوندا رجحان۔ میرے اہل سنت نے سلام کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی کہ مسلمانوں کو یہ عادت بنانی چاہیے، معاشرے میں یہ عادت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ملاقات کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کی بجائے ہمیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے جو سنت کے مطابق طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی ایک ایسی طریقہ ہے جو ہمیں ایسا علم دے رہی ہے جو ہمارے نسلوں کو فائدہ دے گا۔ مجھے سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، مدینے جانے کے لیے خواہش دعا فرمائے وہ پوری ہو جائے۔